لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب وہ اپنی توانائی پر پہنچے اور کامل ہوئے تب میں نے علم و حکمت عطا کیا. اور اسی طریقے سے ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. عزیزان محترم، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 14 ہے، جس میں اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے ارشاد فرما رہا ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی و امام تو بچپن سے ہی نبی و امام پیدا ہوتے ہیں، آخر اللہ نے کیوں اشدو اور وستوا کا لفظ استعمال کیا ہے؟ جبکہ تفسیر مجموع البیان کے مطابق اشدو جو ہے 33 برس والا شخص اور جو وستوا جو ہے 40 برس والا شخص ہے. اللہ نے کیوں جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ جب وہ اپنی توانائی پر پہنچے اور کامل ہوئے تب میں نے ان کو علم و حکمت عطا کیا؟ عزیزان محترم، نبی و امام تو پیدا ہی نبی و امام ہوتے ہیں، مگر جب تک نبوت و امامت کا اعلان اسی وقت کرتے ہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. ویسے تو ہمارے آخری نبی آئے بچپن سے ہی نبی و امام پیدا ہوئے، مگر نبوت اعلان نبوت اسی وقت 40 سال کی عمر میں کیا اور اسی وقت کیا جب اللہ نے حکم دیا. یہ اور بات ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نبی و امام پیدا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو نبی و امام آتا ہے تو وہ گوارے میں ہی انی عبداللہ کہہ کے گواہی دے دیتا ہے. جو اللہ کی طرف سے نبی و امام پیدا ہو کے آتا ہے وہ تو گہوارے سے ہی انی عبداللہ کہہ کے اپنی دلیل پیش کر دیتا ہے. اور جو دنیا کا نبی و امام ہوتا ہے وہ تو جو دنیا کا نبی و امام ہوتا ہے اس کو صرف اور صرف ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. عزیزان محترم، لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنت کا عمل کرتے ہیں، مسلمان ہیں، تفصیلی گفتگو نہیں کرنی ہے، بس یوں ہی اشارتاً میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ سنت پہ عمل کرتے ہیں. اے کاش سنت پہ عمل کرنے والوں ذرا خود اللہ کے اس جملے پر عمل کر دیتے
تو آج گمراہ نہ ہوتے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کی فقط وہی کامیاب ہے۔ اللہ نے اس آیت میں فقط کی قید لگا کے بتا دیا، جس نے اللہ کی اطاعت کی رسول کی اطاعت نہیں کی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت نہیں کی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، سب نے مان لیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اب یہ بھی تو فرض بنتا ہے کہ جو اللہ کا رسول ہے جو حکم دے اس کی اطاعت کرے۔ اگر رسول نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین تو اس کی بھی اطاعت واجب ہے۔ اگر رسول نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو برأۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو اس کی بھی اطاعت واجب ہے۔ اگر رسول نے میدان خم میں اپنے ہاتھوں پر مولائے کائنات کو بلند کر کے یہ ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا تو اس کی بھی اطاعت واجب ہے۔ جس نے اطاعت کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اطاعت نہیں کیا وہ در بدر بھٹکتا رہ گیا۔ جس نے اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اطاعت نہیں کی وہ در بدر بھٹکتا رہ گیا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مولا کی ولایت کا کیا جس نے بھی انکار، پھرتے ہیں مگر ہاتھ میں اپنے لیے چادر۔ اللہ نے مولائے کائنات کی ولایت کا اقرار کرنا واجب قرار دے دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس 4 علم ہوتے ہیں، جس میں سے پہلا علم ہے وحدانیت، معرفت الہی۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ تم جس سے مانگ رہے ہو تم خود ہی اس کو نہیں پہچانتے، تم جس سے مانگ رہے ہو تم خود ہی اس کو نہیں پہچانتے۔ کسی امام کا قول ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اپنی معرفت کے، سوائے اپنی معرفت کے۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے اے فرزند رسول میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لو، یہی معرفت الہی ہے۔ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لو، یہی معرفت الہی ہے۔ جب انسان کے پاس معرفت الہی آ جائے گا، جب انسان کے پاس معرفت الہی کو حاصل کر لے گا تو نماز اس طریقے سے پڑھے گا اگر اس کے پیر سے تیر نکال لیا جائے تو اسے خبر تک نہ ہوگی۔ اور جس کے پاس معرفت الہی نہیں ہوگا، جس کے پاس معرفت الہی نہیں ہوگا وہ صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھائے گا اور یہ کہے گا کہ یہ بتاؤ اگر کم ہے تو اور پڑھا دوں۔ جس کے پاس معرفت الہی نہیں ہوگا وہ صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھائے گا۔ یہ فلسفہ ہے، یہ فلسفہ معرفت الہی کا۔ اختصار کے ساتھ اپنے گفتگو کو میں تمام کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ اور ربط مسائل کہ ایک مومنہ جو امام حسین اسلام کی چاہنے والی تھی، مجلس حسین کو برپا کرتی تھی اور جب بھی کہیں مجلس حسین برپا ہوتی تھی تو اس میں شریک ہوتی تھی۔ اس کے شوہر اور بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، وہ تنہا تھی۔ ایک مرتبہ سامان اعظم مہیا نہ ہو سکا تو وہ
قبرستان میں جا کے جو اپنے وارثوں کی قبر پر آتے تھے دعا پڑھنے کے لیے، انہیں امام حسین علیہ السلام کے نام پہ پانی پلانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ مومنہ اپنے وارثوں کی قبر کے پاس آنے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ ایک معصمہ ہے جو اب میرے وارثوں کے لاشوں پر میرے وارثوں کی قبروں پر بیٹھی گریہ کر رہی ہے۔ یہ مومنہ گئی اور جانے کے بعد اس معصمہ سے کہتی ہے، اے معصمہ، شاید آپ بھول گئی ہیں کہ میرے وارثوں کی قبر ہے، شاید آپ بھول گئی کہ یہ میرے وارثوں کی قبر ہے، آپ اپنے وارثوں کی قبر پر چلی جائیے۔ تو اس معصمہ نے اپنے نقاب کو پلٹا اور پلٹنے کے بعد کہا، اے مومنہ، میں اس غریب حسین کی ماں ہوں جس کے نام پہ تم پانی پلا رہی ہو۔ ہاں ارباب کرم، امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر علیہ السلام کو میدان کربلا کی طرف لے کے آتے ہیں، میدان کربلا میں لے کے آتے ہیں، اور لانے کے بعد یزید لانے کے بعد دشمنوں سے مخاطب ہوتے ہیں، پانی کا سوال کرتے ہیں، پانی تو نہ مل سکا مگر تیر ملا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ ہاں عزادارو، جب امام حسین علیہ السلام قبر علی اصغر پر گریہ کر چکے، جیسے ہی قبر علی اصغر سے کھڑے ہوتے ہیں کہ جائیں خیمے میں جائیں بیویوں سے ملنے کے لیے، وقت رخصت ہے، جیسے ہی امام حسین علیہ السلام قبر علی اصغر سے اٹھتے ہیں، قاصد سلام کرتا ہے، قاصد صغرا سلام کرتا ہے، امام بی بی صغرا کا خط لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ ہاں عزادارو، وہ قاصد ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھتا ہے، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھتا ہے، ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھتا ہے، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھتا ہے۔ امام پوچھتے ہیں، اے قاصد کسے تلاش کر رہا ہے، اے قاصد کسے تلاش کر رہا ہے؟ قاصد کہتا ہے، اے مولا، جب مدینے سے چلا تھا تو بی بی صغرا نے مجھ سے کہا تھا، اے قاصد جب میرے بابا کے پاس جانا، میرے بابا کے پاس جانا تو میرے بابا کے دائیں بائیں جانب اکبر و عباس کھڑے ہوں گے۔ ایک مرتبہ امام طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے قاصد، اکبر کے کلیجے میں پرچی کی اڑی ٹوٹی، عباس کے سینے میں، عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ قاصد خیمے کی طرف دیکھتا ہے، پھر امام کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، قاصد امام کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، پھر خیمے کی طرف دیکھتا ہے۔ امام پوچھتے ہیں، اب کسے تلاش کر رہا ہے؟ امام پوچھتے ہیں، اب کسے تلاش کر رہا ہے؟ قاصد کہتا ہے، اے مولا، جب مدینے سے چلا تھا تو بی بی صغرا نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا، اے قاصد جب کربلا پہنچنا تو خیمے سے ایک 6 ماہ کا میرا بھیا علی اصغر گھٹنیوں کے بل چلتا تمہارے پاس آئے گا، میری طرف سے اٹھا کے پیار کر لینا۔ مولا، میں اسی علی اصغر کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ امام طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں، اے قاصد تم نے آنے میں دیر کر دی، اے قاصد تم نے آنے میں دیر کر دی، میں یہ اسی علی اصغر کی قبر ہے جسے لعینوں نے پانی کے بدلے تیر دیا، بچہ باپ کے ہاتھوں کا منقلب ہو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔